تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، سبحان اللہ، تیرا وصف بیان کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، او آقا تیری کون کرے گا بڑائی، مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ کہ سنی دعوت اسلامی صرف اجتماعات پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر رہی ہے، بلکہ سوسائٹی میں آج جتنی بھی ضرورتیں ہیں معاشرے کی تباہی کو روکنے کے لیے اور نوجوانوں کو عشق رسول کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو ڈھیلی ڈھالی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو لوپ ہول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو پلگ کرنے کی کوششیں ہر طریقے سے سنی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو ہماری ایکٹیویٹیز میں سے ایک تو اجتماعات کا انعقاد کرنا، دوسرے اسٹیبلشنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسلامک اینڈ اکیڈمک، جن اسکولوں میں اسلامی تعلیم کے سائے میں اکیڈمک تعلیم کا اہتمام کیا جائے، ایسے اسکولز کو قائم کرنا۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اس راہ پر بھی گامزن ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بمبئی کی سرزمین پر ایسے اسکولوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور ہماری ایک نسل ان اسکولوں میں جا کر ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم لے رہی ہے، تو دوسری طرف صبح ہوتے ہی ان کی محفل کا آغاز، ان کے اسکول کا آغاز قصیدہ بردہ شریف کی مبارک صداؤں سے ہوتا ہے۔ وہ احادیث بھی یاد کرتے ہیں، وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، پانی پینے سے پہلے انہیں سنتیں اسکول میں بتائی جاتی ہیں، اور ٹیچر وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں پانی پینے کا سنت بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ کپڑے بھی اسلامی طرز کے ہوتے ہیں، بچیوں کو الگ طریقے سے رہنمائی کی جاتی ہے، بچوں کو الگ طریقے سے کی جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان جب ڈگری ہولڈر بھی ہوگا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ کی اس عظیم دین کا مبلغ بن کر بھی اسکول سے باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنا، پبلشنگ بکس آن ویریڈ ٹاپکس ان ملٹیپل لینگویجز لائک اردو، انگلش، گجراتی، تیلگو، ہندی ایٹسٹرا۔
الگ الگ زبانوں میں کتابوں کو شائع کرنا. مکتبہ طیبہ ہمارا مکتبہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم زمانے کی, آج کی, عصر حاضر کی ضرورتوں کے مطابق مختلف لینگویجز میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں, اور اس سب میں ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں. خاص طور سے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ضرور اس کا آپ سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور خاص طور سے ہماری سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب جس کا نام ہے برکات شریعت, یہ بھی مختلف لینگویجز میں اویلیبل ہے. وزڈم آف نماز, حکمت نماز. نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, نماز ہمیں کن بے حیائیوں اور کیسی برائیوں سے روکتی ہے اور کس طرح روکتی ہے, اور وہ نماز کون سی نماز ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے, اس کی تفصیلات کو بڑے ہی حسین انداز میں بیان کرنے والی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی وہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب جس کو حکمت نماز کہا جائے, جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دا وزڈم آف نماز, اس کو بھی آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں. ذکر الہی کی برکتیں, ریممبرنس آف اللہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کی برکتیں, اس کو بھی ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا جا چکا ہے. یہاں تک کہ ایک مصطفیٰ کے دیوانے نے برکات شریعت کو تیلگو میں بھی ٹرانسلیٹ کر لیا ہے. آندھرا پردیش میں رہنے والے, تیلگو میں بھی ٹرانسلیشن اس کا ہو چکا ہے, اور تیلگو دان طبقے تک وہ کتاب الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچا رہی ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد اب منظر عام پر آئے گا. انگلش تو ہو ہی گیا, ساتھ ہی ساتھ فرینچ میں, فرانس میں اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, اور فرینچ زبان میں بھی برکات شریعت اب منظر عام پر آنے والی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں, جیسے امیر سنی دعوت اسلامی سے میں نے سنی تھی اور آپ نے بھی بارہا اجتماعات میں اس کو سنا ہوگا, کہ جب اردو سے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا جا رہا تھا تو ایک لیڈی ڈاکٹر اس کام میں ورک کر رہی تھیں. انہوں کا خود کا بیان ہے کہ جب میں اس کام کو اپنے ہاتھوں میں نے اس کو لیا, and when I started translating this book into English, I was nothing in Islam. I knew very little about Islam. میں بہت کم اسلام کے بارے میں جانتی تھی. But by the end of the work, when I finished this work, I was a changed person. جب میں نے کتاب کا ترجمہ مکمل کیا تو خود میرے اندر ایک انقلاب آ چکا تھا, اور میں مکمل شریعت کی پابند بننے کی کوششوں میں لگ چکی تھی, اور میں نے نمازوں کی پابندی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. اس لیڈی ڈاکٹر نے الحمدللہ اس کتاب کے 40 نسخے منگوا کر اپنی سہیلیوں میں تقسیم کروائے, اور الحمدللہ آج وہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہیں اور اسلامی زندگی گزار رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کتاب کی تعریف نہیں ہے, یہ جن کی شان میں کتاب لکھی گئی ہے ان کی تعریف ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو کتابیں شائع کرنا یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے. اس کے بعد یوتھ کیریکٹر بلڈنگ پروگرامز ان دا فارم آف ریلیجیس گیدرنگز, قافلاس اینڈ کمیونٹی سروس. کمیونٹی سروس کرنا, لوگوں کے درمیان پہنچنا, ان کی ضروریات کا جائزہ لینا, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, اسکول جانے والے بچوں کی رہنمائی کرنا. ہمارے کچھ ایسے والنٹیئرز بھی ہیں مختلف علاقوں میں جو صرف خالص لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا یہ اعلانیہ ہی ہے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ اعلان کرتے ہوئے ہمارے بچے سمر ویکیشنز کے اندر بچوں کے لیے کیمپ منعقد کرتے ہیں. وہ اسلامک ٹریننگ کیمپ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کے کیمپس بھی ہوتے ہیں. SSC کے بچوں کو اسٹڈی کروانا, ان کو تعلیم کی اہمیت بتا کر ان کے ذہن کو تعلیم کی طرف مائل کرنا, ان کو اچھے پرسنٹیج لانے کے لیے ان کے لیے فری کلاسز کا انعقاد کرنا. ایسے نوجوان مجھ سے ملتے رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں کے اندر ان کلاسز کو کنڈکٹ کیا ہے, اور اس کے ذریعے سے ان کے دنیاوی پرسنٹیج کو بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے اور آخرت کے پرسنٹیج کو بڑھانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اسی راہ سے غیروں نے ہمارے بچوں کو کہیں اور کسی راہ پر ڈال دیا تھا, لیکن الحمدللہ یہ لوپ ہول بھی پلگ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے غیروں کے غلام نہ بنے بلکہ ہماری نوجوان نسل مصطفیٰ کی غلام بن جائے. اس کے بعد encouraging youth to sit in اعتکاف in ماہ رمضان and use the occasion to impart Islamic values. ماہ رمضان میں کبھی آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ بڑے بوڑھے بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے اعتکاف میں, لیکن الحمدللہ اب نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ماہ رمضان میں اعتکاف کرتی ہے.
سنی دعوت اسلامی کی وجہ سے، سنی دعوت اسلامی کے اس ماحول کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جس کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سنی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کی بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سلسلے میں ہم سے رابطہ بھی قائم کریں گے اور سنی دعوت اسلامی سے باضابطہ وابستگی اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔